حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمائی ہے، اور اشرف السوانے میں جس کو دیکھنا ہو اشرف السوانے میں دیکھو۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی طالب علم 3 باتوں کی مجھے گارنٹی دے دے تو میں اسے گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ بڑا عالم بنے گا۔ فرمایا کہ ایک تو طالب علم مطالعے کے بغیر سبق نہ پڑھے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ مطالعے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے کا سبق سمجھ لے، مطالعے کا یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ پھر درسگاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مطالعے کا مطلب ہے مجہول اور معلوم کی تمیز کر لے، آگے کا سبق دیکھا اور کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا، ان کو جدا جدا کر لے کہ یہ بات تو میں سمجھ گیا اور یہ بات میں نہیں سمجھا۔ مجہول اور معلوم کی تمیز کر لے، مطالعے کا صرف اتنا مطلب ہے۔ اور میں نے اس میں یہ بڑھایا ہے کہ اگر سارا ہی مجہول ہو تو یہی جان لیں کہ سارا ہی مجہول ہے، مگر 3 مرتبہ تنہائی میں کہیں بیٹھ کر کے جو اگلا سبق پڑھا جانا ہے وہ عبارت جہرن پڑھے اور یہ بات جان لے کہ سارا نہیں سمجھا۔ تو حضرت نے تو یہ فرمایا کہ معلوم اور مجہول کی تمیز کر لے۔ اس زمانے میں طالب علم ایسا ہوتے تھے کہ اگلے سبق میں ان کو کچھ معلوم ہے کچھ مجہول ہے، اس کی تمیز کر لیتے تھے۔ اب تو ایسے طلبہ آ گئے ہیں کہ ان کے لیے سب مجہول ہے۔ چلو یہی طے کر لے کہ میں سارا ہی سبق نہیں سمجھا، تو ایک تو یہ کام کرنا ہے، اس کے بغیر کبھی آگے نہیں جانا۔ اور جہاں تک مطالعہ کیا ہے وہاں جا کر کے سبق رک جانا ہے، استاد سے عرض کرنا کہ حضرت میں نے یہیں تک دیکھا ہے۔ مگر آج کل جماعتیں اتنی بڑی ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں تپائیوں کا واسطہ آ گیا ہے۔ اب ہم تم ایک ساتھ نہیں رہے، فاصلہ ہو گیا، بیچ میں تپائیاں آ گئی۔ اب تمہیں نے مطالعہ کیا ہے نہیں کیا ہے، تم عبارت پڑھنا جانتے ہو نہیں جانتے ہو، ہم تو ٹھوکتے جاتے ہیں، یہاں تک گھنٹہ بجے گا وہاں تک پڑھاتے جاتے ہیں۔ طالب علموں نے یہاں تک دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ تو صورتحال بگڑ گئی، ورنہ پہلے طلبہ جہاں تک مطالعہ کر کے آئے ہیں بس وہیں تک پڑھ کر رک جاتے تھے، آگے نہیں پڑھتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو طالب علم مجھے یہ گارنٹی دے کہ وہ کوئی اگلا سبق مطالعے کے بغیر نہیں پڑھے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دوسرا وہ مجھے گارنٹی دے کہ وہ ہر سبق سمجھ کر کے چھوڑے گا، کوئی بات سبق کی بے سمجھے نہیں چھوڑے گا۔ اگر سبق میں درسگاہ میں بات سمجھ میں نہیں آئی تو کمرے میں جائے استاد کے پاس اور وہاں جا کر سمجھے۔ کمرے میں جا کر سمجھا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو فوق کل ذی علم علیم، مدرسے میں بڑے ذی علم بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر اسے سمجھے۔ بہرحال اسے وہ سمجھ کر چھوڑے، بے سمجھے کوئی چیز آگے نہ بڑھے۔ درسگاہ میں سمجھ میں آ جائے درسگاہ میں سمجھ لے، نہ سمجھ میں آئے کمرے میں جا کر سمجھے، کمرے میں بھی نہ سمجھ میں آئے کسی بڑے استاد سے جا کر سمجھے، لیکن بہرحال سمجھے۔ کیونکہ اگر آپ اس درسگاہ میں بات نہیں سمجھے ہیں تو اس درسگاہ سے نکل کر پھر کس سے سمجھیں گے؟ آپ اس درسگاہ میں جب کتاب کو اور بات کو مسئلے کو نہیں سمجھے ہیں تو یہاں سے نکل کر کے پھر کون سمجھائے گا آپ کو؟ یہ تو سب سے بڑی جگہ ہے اہل علم کے اجتماع کی، یہاں اگر آپ مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو پھر آگے کون حل کرے گا؟ تو اس لیے میرے عزیزو، اگر اس طرح سے دلچسپی کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور ہر بات کو سمجھ کر چھوڑیں گے تو دوسری بات حضرت تھانوی نے فرمایا یہ ہے۔ اور تیسری بات حضرت نے فرمایا کہ اپنے پڑھے ہوئے کو ایک مرتبہ پھیر لے، جو پڑھ کر آیا ہے سمجھ لیا ہے اس کو کم سے کم ایک مرتبہ پھیر لے۔ حضرت نے یہی لفظ لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ پھیر لے۔
اور پھر حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم مخاطب نہیں ہے جس کو تکرار کرائے، پہلے تکراریں ہوتی تھی، اب اردو کی تکراریں ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پہلے سبق کی تکراریں ہوتی تھی، تو اگر کوئی مخاطب نہیں ہے تو تپاہیوں کو سامنے رکھ کر کے سبق پڑھ کر آیا ہے وہ ایک مرتبہ ان تپاہیوں کو سنا دے، اپنے قبضے میں کٹورا لوٹا سامنے رکھ کر اس کو سنا دے۔ اتنی استعداد نہیں ہے کہ مخاطب طالب علموں کو بنا کر تکرار کرائے، اتنی استعداد نہیں ہے تو کٹورے کو تو کرا سکتا ہے، لوٹے کو تو تکرار کرا سکتا ہے، تپاہی کو تو کرا سکتا ہے۔ اخفش رحمت اللہ علیہ بکری کو تکرار کرا کر کے امام بن گئے ہیں، وہ اکیلے تھے، سبق میں اکیلے تھے، وہ پڑھ کر گھر آتے تھے تو اپنے بکری کو تکرار کراتے تھے، تو بکری بکری رہی اور وہ امام بن گئے۔ جب بکری کو تکرار کرا سکتے ہیں تو لوٹے کو اور کٹورے کو کیوں نہیں کرا سکتے؟ ایک مرتبہ پھر لے، یہ تو حضرت نے لکھا کہ ایک مرتبہ سبق کو پھر لے۔ میں اس بات کو ایک دوسرے طریقے پر بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو دونوں ہاتھوں میں استاد سے بھر کر لایا ہے وہ گرنے نہ پائے۔ درسگاہ میں سبق میں بیٹھا تھا، استاد نے جو کچھ کہا وہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر لایا، یہ ہاتھوں میں سے گرنا نہ پائے۔ کسی طالب علم کے لیے تو ایک مرتبہ پھرنا کافی ہوتا ہے، کسی کو 2 مرتبہ پھرنا پڑتا ہے، کسی کو 3 مرتبہ پھرنا پڑتا ہے، بار بار سب تکرار کرنی پڑتی ہے۔ اگر بار بار نہیں کرے گا تو ہاتھوں میں سے گر جائے گا، اور کیسے گرے گا دیکھو، یہ بیچ میں سوراخ ہو گیا نہیں۔ تو جو ہم پڑھتے ہیں درسگاہ میں، جو ہم پڑھتے ہیں، اگر اس کو آپ نے ہتھیلیوں میں محفوظ نہیں رکھا ہے تو وہ بیچ میں ہتھیلیوں میں سوراخ ہو گیا اور گیا نیچے۔ جو آپ نے درسگاہ میں پڑھا ہے وہ ہفتہ 15 دن سے زیادہ نہیں رہے گا۔ پھر اگر آپ کو امتحان کے موقع پر تکرار کرانی ہے یا پرچے حل کرنے ہیں تو اردو شرح لا کر کے پڑھنی پڑے گی۔ استاد سے جو حاصل کیا تھا وہ تو گیا سوراخ نیچے۔ اس لیے میں اس میں حضرت نے تو فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھا ہوا پھر لے، میں اس میں بڑھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں، اپنی ذہانت کا، اپنی عقل کے اعتبار سے، قوت حافظہ کے اعتبار سے ایک سے زیادہ مرتبہ بھی پھیرنا پڑے تو پھرے، مگر ہاتھ میں جو آیا ہے اسے جانے نہ دے۔ جو متا، قیمتی متا اس کے ہاتھ میں آئی ہے، اگر اس کو جانے دیا اس نے تو خسر دنیا والآخرہ۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان 3 باتوں کی مجھے گارنٹی دے دے کہ میں مطالعہ کر کے پڑھوں گا اور میں سب یہ بات سمجھ کر چھوڑوں گا اور میں ایک مرتبہ کم از کم اس سبق کو پھیروں گا، تو میں اس کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ بڑا عالم بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔